سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی فتح و رضویہ شریف کی 30ویں جلد، اس کی ابتدا میں 162 صفحات پہ مشتمل ایک رسالہ ہے، پوری کتاب ہے اور ایک تحقیقی مقالہ ہے۔ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ کریم رؤوف الرحیم نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رسالہ کے اندر، اس کتاب کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آیات اور 100 حدیثیں درج فرمائیں، اور وہ بھی انتہائی بقول آپ کے، بقلم آپ کے، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ جو بندہ کتابوں سے شغف رکھتا ہے، دور حاضر کے کچھ ایسے رائٹرز بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اتنی کتابیں لکھ دیں۔ کسی بھی مصنف کی کتابیں پڑھ لیں، نام اس نے اپنا لکھا ہے، مگر حقیقت میں اگر ڈیپلی اس کتاب کو پڑھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی ساری چوری نظر آتی ہے۔ بھی اعلیٰ حضرت کو اشارہ لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا، یہ اس کتاب لکھنے کی وجہ، سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ مونگیر دروازہ یہ انڈیا میں ایک جگہ ہے، یہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی جو ہے نا، شان رسالت اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو کہ دوسرے نبیوں پہ بھی مصطفیٰ کریم کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہو، حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہاں نفس نبوت، نفس رسالت کے حوالے سے فرق نہیں ہے کہ سارے نبی اور سارے رسول برحق نبی برحق رسول ہیں، اس حوالے سے فرق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ فضیلت و عظمت کے حوالے سے بھی نبیوں کو برابر برابر بیان کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو یہ نہیں کہتا، آپ تو اتنے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو، اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ تو معترض نے کہا کہ قرآن و حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اس انداز سے بیان نہ کی جائے کہ دوسرے نبیوں سے بڑھا چڑھا کے بیان کی جائے، بلکہ برابر برابر رکھا جائے۔ اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا طویل جواب دیا، یہ طویل میں کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جس آیت پہ گفتگو فرمائی، آخر میں یہی فرمایا کہ خوف طوالت کی وجہ سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس آیت لا نفرق بین احد من رسول کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبی اور سارے رسول بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، نفس رسالت میں، نفس نبوت میں برابر ہیں۔ جہاں تک فرق مراتب ہیں، معجزات ہیں، کمالات ہیں، محامد ہیں، محاسن ہیں، خصائص ہیں، فضائل ہیں، کمالات علمی ہیں، کمالات عملی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو جو فضیلت دوسرے نبیوں پہ دی ہے وہ اتنی واضح اور روشن ہے کہ مصطفیٰ کا نام نہ بھی لیا جائے تو خیال ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ شان تو ہو ہی مصطفیٰ کی سکتی ہے۔ بہرکیف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قائم کردہ اس مقدمے کو توڑنے کے لیے فرمایا، قرآن مجید کی 3 پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں۔
اس آیت کی ابتدائیہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا ذکر کرنا سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت۔ عجیب اور ذکر کس انداز میں بیان کرنا چاہیے؟ فضلنا، سبحان اللہ، نبیوں کا سٹیٹس دیکھیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ آج تو لوگ اپنی سطح پہ نبیوں کو بیان کر رہے ہیں نا۔ اللہ فرماتے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ جی امتی یہاں ہے تو نبی یہاں ہے؟ فرمایا امتی سے نبی کا تقابل کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ فرمایا میں نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ امتی کا کام ہے جب بھی انبیاء کو ڈسکس کرے ان کی عظمت و شان اور فضیلت کو بیان کرے، اور فرمایا فضیلت بھی مابین نبیوں کے بیان ہو رہی ہے، نبیوں کو فضیلت۔ اور وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ وجہ فضیلت معجزات کو، کمالات کو گردانا جاتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ منہم من کلم اللہ، فرمایا بعض وہ صاحب فضیلت ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ کوئی اللہ سے کلام کرے یہ بھی شان والی بات ہے، مگر جن سے اللہ خود کلام کرے۔ ورفع بعضهم درجات، بعضوں کو مزید درجوں پہ بلند کیا۔ وہ مزید درجوں پہ بلند کون ہیں؟ فرمایا جن سے کلام بھی کیا اور اپنی زیارت کا شرف بھی نصیب فرمایا، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور جہاں تک لا تفضلونی علی یونس کی بات ہے تو وہاں بھی آقا کریم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیگر انبیاء پہ اس انداز میں بئی انداز، بئی معنی، بئی الفاظ فضیلت نہ دو کہ دوسرے نبیوں کی توہین کر بیٹھو۔ اس طرح مجھے فضیلت نہ دو کہ دوسرے نبیوں کی توہین ہو جائے۔ باقی دیگر انبیاء پہ فضیلت بیان کرنا یہ تو خود نبی پاک کی سنت، حضور نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا امام ہوں، امام ہوتے ہوئے بھی اس پہ فخر نہیں کر رہا۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے حضرت علی قاری اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے محدث کبیر مفتی الاناف حضرت علی قاری فرماتے ہیں لا فخر کا مطلب یہاں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ حضور نے عاجزی کا مظاہرہ فرمایا، نہیں، مطلب کیا ہے؟ حضرت علی قاری فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی کی شان کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جنہوں نے جناب والا اپنا عصا مبارک سمندر میں مارا تو 12 راستے بنا دیے، وہ تو معراج کی رات حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ بات تو فخر والی ہے، میرے محبوب نبی آپ کرتے کیوں نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مردے زندہ کیے، سورہ ال عمران آیت نمبر 49، جنہوں نے اندھوں کو آنکھیں اللہ کی عطا سے دی، جنہوں نے مٹی سے پرندے بنا کے فانفخ فیہ پھونک ماری اور اڑا دیے۔ جی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو گھروں میں سے کھا کے آتے ہیں پیٹوں میں اس کی خبریں دے رہے ہیں، جو گھروں میں چھپا کے رکھے ان کی خبریں دے رہے ہیں۔ ایسی شان والے نبی پیچھے کھڑے ہیں، یا نبی اللہ بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں، رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان رسولوں کو مجھ جیسے امام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔